بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حکمہ اشتراط نیت التعین مقید بالوقت کی پہلی قسم انہوں نے بتائی تھی کہ وقت مودع مامور بہ کے لیے مودع کہیں یا مامور بہ بات ایک ہے، مامور بہ کے لیے ظرف ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو اور ادا کے لیے شرط. پھر اس کے بارے میں تفصیلات انہوں نے کی تھی کہ ظرف کا معنی کیا ہے، معیار کا معنی بھی بتایا تھا. ایک چیز جو سب سے بنیادی اس میں تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وقت میں گنجائش ہوتی ہے، وقت عبادت کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، دوسری عبادتیں بھی اس میں کی جا سکتی ہیں. یہی تو ہے ظرف کا معنی. تو جب وقت بچ جاتا ہے، دوسری عبادتوں کی بھی اس میں گنجائش ہے، تو آج ہی کی پڑھ رہے ہیں یہ متعین کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں گنجائش دوسروں کی بھی ہے نا. دوسری عبادتیں بھی، آج ظہر کا وقت ہے، کل کے ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو کئی چیزوں کی گنجائش اس میں. اس لیے تعین نیت کی میں آج کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ شرط ہے نا. کچھ چیزیں میں ابھی اور آگے بتاؤں گا ہے نا، تاکہ کبھی مسئلہ بتانے میں آپ کو پڑھ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، اور پھر جہاں پایا وہیں مسئلہ ٹھوک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جو بنیادی چیز ہے ہم ابھی اس کو بھی بتا دیتے ہیں ہے نا. ومن حکمہ ہی، اور اس کا حکم نیت کی تعین کا متعین کرنے کی نیت تعین کا شرط ہونا ہے. اے من حکم ھذا القسم، یعنی اس قسم جو ظرف ہے اس کا حکم یہ ہے کہ نیت تعین شرط ہے، متعین کرنا یہ شرط ہے. بے ان یقول، اس طور سے کہ نماز پڑھنے والا مثلا ظہر پڑھنے والا کہے نویت ان اصلی ظہر الیوم، میں نے آج کے ظہر پڑھنے کی نیت کی. ولا ایسی ہو بے مطلق نیت، اور صرف یہ کہنے سے کہ میں نے ظہر کی نیت کی صحیح نہیں ہوگا. آپ لوگ 5 لوگ ہیں یہاں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی آج کے ظہر کی نماز پڑھنے کی؟ جب آپ عالم ہیں آپ نہیں کہتے ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہیں گے. تو کیا حکم آپ دے دیں گے کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہی دھوکہ ہوتا ہے طلبہ سے. یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور پھر جہاں پایا وہی مسئلہ بتا دیا ہے نا. دل میں جب آدمی کہتا ہے کہ ظہر نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر، تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے یا کل کے؟ آج ہی کی نیت کا ارادہ ہوتا ہے نا. اس نیت کا معنی کیا ہے؟ اس سے پوچھے کب کی پڑھ رہے ہو تو فوراً بتا دے کہ آج کی پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے. اور اگر تردد ہو تو نیت نہیں، اگر تردد ہو تو نیت نہیں ہے. آپ سے میں پوچھوں آج آپ ظہر کی نیت باندھ رہے ہیں ہے نا، فوراً پوچھوں کہ کس وقت کس دن کی پڑھ رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ آج کی پڑھ رہا ہوں. کسی جاہل سے پوچھیں کیا جواب دے گا؟ آپ بھی پکڑا گئے ہیں مولانا، آج کی پڑھ رہا ہوں اور کیا کس کی پڑھ رہا ہوں، یہی تو جواب دے گا. تو نیت ارادہ قلب کا نام ہے. اس سے پوچھیں تو فوراً بتا دے کہ یہ پڑھ رہا ہوں. تو زبان سے اگرچہ آپ بھی عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی، لیکن دل میں سب کے یہی ہوتا ہے، اور پوچھنے پر فوراً وہ بتا دیتے ہیں کہ آج کی پڑھ رہا ہوں. اس لیے کسی کی نماز کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا.
ہے نا. یہ یاد رہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے کہ اگر مطلق نیت کیا کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر اور آج کی نہیں کہا تو صحیح نہیں ہے. آپ حکم لگا دیں کہ نماز کسی کی نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگ اس طرح سے دھوکے میں پڑھ کے مسئلہ بتا دیتے ہیں، ہے نا. اس لیے یہ خیال ہے. ولا ایسی ہو بمطلق النیہ، اور مطلق نیت سے یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ لما کان الوقت ظرفا، کیونکہ جب وقت ظرف ہے، صالحا للوقتی، وقتی نماز کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے، وغیرہ اور من النوافل والقضاء، اور اس کے علاوہ نوافل اور قضا بھی اس میں پڑھے جا سکتے ہیں. یجب ان یعین النیہ، تو واجب ہے کہ نیت کو متعین کر لے. اس لیے ہم کو اور آپ کو تو کم سے کم چاہیے کہ اتنا کہہ لیں کہ زبان سے بھی کہہ لیں جو مستوى آج کے ظہر کی نیت کر رہا ہوں، میں آج آپ سے بتا رہا ہوں. لیکن عوام کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کم سے کم وہ رعایت کرے، زبان سے کہہ لیا کرے تاکہ استحباب پر بھی عمل ہو جائے، ہے نا. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے فساد نماز کا بھی حکم آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ولا يسقط لضيق الوقت، اور وقت کی تنگی کی بنیاد پر یہ تعین کی شرط ساقط نہیں ہوگی. یعنی یہ کہ وقت تنگ ہو گیا، اب 4 ہی رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے ظہر میں، تو اب یہ کہیں کہ یہ نہ کہے آج کے ظہر کی تو بھی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب دوسرے کی جب گنجائش نہیں ہے تو وہی پڑھے گا نا. کرے نہیں، وہاں بھی ساقط نہیں ہے، وہاں بھی کہنا پڑے گا، وہاں بھی کہنا پڑے گا. دل میں ہونا چاہیے کہ آج کی پڑھ رہا ہوں، ہے نا. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی تنگی کی بنیاد پر نیت تعین کی شرط ساقط نہیں ہوگی. اے اذا ذاک الوقت عن التوسعہ، یعنی گنجائش سے وقت جب تنگ ہو جائے اس کی کوتاہی کی وجہ سے، الی آخر الوقت، آخر وقت تک نماز کو مؤخر کر کے اس کی کوتاہی کی وجہ سے وقت میں گنجائش کم رہ جائے، او بسبب نوم ہی، یا سونے کی وجہ سے، او نسیان ہی، یا بھول جانے کی وجہ سے، تو تعین کی جو شرط ہے یہ ساقط نہیں ہوگی. لا يسقط التعین عن ذمتہ، تو اس کے ذمہ سے تعین کی جو شرط ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. لأنہ انما جاء الضیق بسبب العارض، اس لیے کہ تنگی سبب عارض کی وجہ سے ہے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے، اس کے سونے کی وجہ سے. وفی الاصل کانا سے اصل میں کیا تھی؟ گنجائش تھی کسی اور نماز کی بھی. اس لیے عارض کی وجہ سے جو تنگی آئی ہے وہ اصل کا مزاحم نہیں ہو سکتا ہے، اور اصل کا مزاحم نہیں جب وہ ہوگا، اصل میں گنجائش تھی، کسی کو بھی وہ پڑھ سکتا تھا اور وہاں تعین نیت کی ضرورت تھی، تو تنگی وقت کے بعد بھی تعین ضروری رہے گی. ولا يتعین بالتعین الا بالادا، اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کیا مطلب کہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے، ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں پہلے سے کہ ہم 2 بجے ظہر روزانہ پڑھیں گے، 4:15 بجے روزانہ عصر پڑھیں گے، 11 بجے روزانہ عشاء پڑھیں گے. اب اس کے متعین کرنا وقت، متعین کردہ وقت سے اگر تاخیر ہو جائے، سوچا تھا 2 بجے پڑھیں گے، 3 بج گیا ظہر میں، تو سوچے اب قضا پڑھنا پڑے گا، ہے نا. سوچا تھا عشاء 11 بجے پڑھیں گے، 2 بج گئے، سوچے اب قضا پڑھنا پڑے گا. اس کے متعین کرنے سے تعین نہیں ہوگی، جب ادا کرے گا تبھی وہی وقت متعین ہو جائے گا ادا کے لیے، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ جو وقت متعین کر لیا تھا اس نے، اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو اب قضا پڑے. ان عین احد اول الوقت، یعنی اگر کسی نے اول وقت کو یا درمیانی وقت کو یا آخری وقت کو متعین کر لیا، لا یتعین بتعینہ اللسانی او القصدی، تو اس کے زبانی تعین یا ارادی تعین سے وہ متعین نہیں ہوگا کہ وہی وقت متعین ہو جائے. الا اذا ادا، مگر جب کہ وہ ادا کرے، جس وقت ادا کرے گا وہی وقت متعین ہے ادا کے لیے. ففی ای وقت ادا، تو جس وقت بھی وہ ادا کرے گا، یکون ذالک الوقت متعین، وہی وقت متعین ہو جائے گا ادا کے لیے. وَإِن لَّمْ يُؤَدِّ فِيمَا عَيَّنَهُ،
اور اگر جس وقت میں اس نے متعین کیا تھا جو وقت، اس وقت میں اس نے ادا نہیں کیا، بل فی جزء آخر، بلکہ کسی دوسرے جز میں ادا کیا، لا یسمى قضاء، تو اسے قضا نہیں کہیں گے، ہے نا، اس لیے کہ اگر اسے قضا کہہ دیں تب تو جو اللہ نے مہلت دی تھی کہ جب چاہو پڑھو سب ادا ہی ہے، بندے کو اختیار مل گیا کہ وہ جب چاہے اس کو قضا کر لے، جب چاہے اس کو ادا بنا لے، ہے نا، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مثال دے کر کے یہ سمجھا رہے ہیں، کل حانث فی الیمین، جیسے قسم کھانے والے کا قسم توڑنا، فإنہ، ہے نا، یہ اب مثال کی تفہیم ہے نا، صرف متن میں تو یہ ذکر کر دیا، اب مثال سمجھا رہے ہیں، مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں قدوری میں، ہم صرف مثال کی تفہیم یہاں مقصود ہے میری، اور مسئلے کی پوری توضیح و تفصیل میرا مقصد نہیں ہے نا۔ فإنہ یتخیر، اگر کوئی قسم کھائے اور قسم توڑ دے تو کیا ہے؟ کفارہ دینا ہوتا ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلائے، انہیں کپڑا پہنائے یا گردن آزاد کرے، اختیار ہے نا۔ اس نے پہلے سے سوچ لیا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، بعد میں رائے بدل گئی کہ نہیں کپڑا پہنا دیتے ہیں، تو کیا وہ قضا ہے؟ جو بھی کرے گا سب کا اختیار ہے ایسے نماز میں، ہے نا۔ اگر جو اس نے متعین کر لیا کہ ظہر 2 بجے پڑھیں گے، 3 بجے پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ ادا ہے، اسے قضا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فإنہ یتخیر فی کفارتہا، تو قسم سے قسم توڑنے کے کفارے میں بندے کو اختیار ہوتا ہے 3 چیزوں کا، کھانا کھلانا مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو، یا انہیں کپڑا پہنانا یا گردن آزاد کرنا۔ فإن عین واحد منها، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو وہ متعین کر لے، باللسان زبان سے، او بالقلب یا دل سے، کہ میں کھانا کھلاؤں گا، کپڑا ہی پہناؤں گا، کسی ایک کو متعین کر لے، لا یتعین عند اللہ تعالی ما لم یؤدی، تو وہ چیز عند اللہ متعین نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کر دے، جب جو چیز ادا کر دے گا وہی متعین ہو جائے گی۔ یہی حال نماز کا بھی ہے۔ فإذا ادا، پھر جو وہ فإذا، اچھا اس میں دال چھوٹ گیا ہے نا، فإذا ادا، پھر جب وہ ادا کر دے سارا متعین تو وہی چیز متعین ہو جائے گی۔ وإن ادا غیرہ، جو متعین کیا تھا دل سے یا زبان سے، دوسری اس کے علاوہ دوسری چیز ادا کیا، فإن ادا غیر ما عینہ، اور جو متعین کیا تھا اس کے علاوہ ادا کیا، ہے نا۔ اچھا یہ وإن جو ہے نا، یہ وصلیہ ہے، وإن ادا غیر ما عینہ، اگرچہ وہ اس کے علاوہ ادا کرے جس کو اس نے متعین کیا تھا، پھر بھی وہ ادا ہی ہے۔ یہ بھی ہے، وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوَّلًا يَكُونُ مُؤَدِّيًا، اور اگر وہ ادا کرے اس کے علاوہ جو ابتدا میں اس نے متعین کیا تھا، پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ ادا کرنے والا ہی ہوگا، وہ قضا کرنے والا نہیں ہوگا۔ بے نہیں، یہی حال نماز کا بھی ہے کہ کوئی وقت متعین کر لیا اس کے بعد ادا کر رہا ہے تو پھر بھی وہ عند اللہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ یہ ایک قسم مقید بالوقت کی 4 قسمیں تھیں، ہے نا، ایک قسم کا بیان ہو گیا۔ دوسری قسم، او یکون معیارن لہو، یا وقت معمور بھی یا مؤدہ کے لیے معیار ہو، اور وجوب کے معمور بھی کے وجوب کے لیے سبب ہو۔ معیار کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، سبب کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، شرط کی بھی وضاحت ہو چکی ہے نا، ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، اس لیے اس میں صرف ترجمہ کریں گے۔ کا شہر رمضان، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عطف ہے ماتن کے قول اما یکون ظرفن پر، وہو النوع الثانی من الادائے من الانواع الاربعۃ للمؤقت، یہ مقید بالوقت کی انواع اربعہ میں سے دوسری قسم ہے۔ ولا فرق بینہ و بین القسم الاول، اس قسم اور پہلے والی قسم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا سوائے اس کے بأن یکون الاول او بأن یکون الاول ظرفا، کی پہلی قسم میں وقت معمور بھی کے لیے ظرف تھا اور یہاں وقت معمور بھی کے لیے معیار ہے، صرف اتنا فرق ہے۔
والمعیار، اب یہاں معیار کی یہ وضاحت کر دے رہے ہیں، پہلے بہت مختصر وضاحت تھی، اب تھوڑی سی تفصیلی وضاحت ہے. اور معیار هو الذی استوعب المؤقت، معیار اسے کہتے ہیں جو موقت کو، مامور بھی کو پورے طور پہ گھیر لے، موقت کو پورے طور پر گھیر لے. ولا یفضل عنہ، اس سے کچھ باقی نہ بچے. فیطول بطولہ، اور اس کے بڑھنے سے بڑھ جائے. ویکثر بکثرہ، اس کے گھٹنے سے گھٹ جائے. گرمی میں 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ٹھنڈک میں 11 گھنٹے میں کام چل جاتا ہے نا. فإن الصوم يطول بطول النهار، کیونکہ روزہ دن کے بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے، اس کے گھٹنے سے گھٹ جاتا ہے. فیکون معیارا، لہذا وقت روزے کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. وہ سبب لوجوبہ ایضا، اور وقت روزے کے لیے سبب وجوب بھی ہے، جیسے وقت نماز کے لیے سبب وجوب ہے. اب سبب وجوب ہے نا ہے کیا رمضان میں، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شہود شہر پورے مہینے کے لیے وہی سبب ہے وجوب کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر دن ہے نا وجوب صوم کا سبب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، دن کے آنے سے پہلے رات کا آخری جز جو ہے وہ ہر دن کے روزے کے وجوب کا سبب ہے نا. یہ سب اختلافات ہیں ہے نا، اسی کو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں. وقد اختلف فی، اور اس میں اختلاف ہوا ہے. فقیل، اور کہا گیا ہے الشہر کلہ سبب للصوم، پورا مہینہ ہے نا روزے کے وجوب کا سبب ہے. ان کی بھی دلیل ہے نا، انہوں نے دلیلیں ذکر نہیں کی ہیں بلکہ تفسیرات احمدیہ کا حوالہ دے دیا ہے آخر میں کہ آپ اس میں دیکھ لیں ہے نا. اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی دلیل کی حاجت بھی نہیں ہے نا، صرف اختلاف بتا دیں یہ آپ کے لیے کافی ہے. یا کہیے تو ایک جگہ بتا دیتے ہیں، یہاں بتا دیتے ہیں پہلے والے میں ہے نا. اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھا پھر بے ہوش ہو گیا، پورا مہینہ بے ہوش رہا، پھر بعد میں ہوش میں آ گیا، تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں اسے پورے مہینے کی قضا کرنا ہے. اگر ہر دن سبب ہوتا تو جس دن بے ہوش ہوا تھا صرف اسی ایک دن کی قضا ہوتی. پورے مہینے کی قضا، اس کا مطلب یہ کہ شروع ہی میں جو ہے سبب پا لیا گیا. سبب پانے کے وقت وہ بے ہوش میں تھا، اس لیے پورے مہینے کی قضا کرنی پڑ رہی ہے. معلوم کیا ہوا کہ شہود شہر ہی یہ رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے نا. اسی طریقے سے جزئیات سے لے کر کے دلائل لوگوں نے دیے ہے نا. باقی تفصیلات وہاں باقی کا دیکھ لیجئے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں. مہینہ یہ شہود شہر یعنی رمضان کے مہینے کا موجود ہونا یہ روزے کے وجوب کا سبب ہے. وکیلا، اور یہ کہا گیا ہے الایام فقط دون اللیالی، روزہ دن میں رکھا جاتا ہے تو رمضان کا ہی شہود شہر ہی سبب، لیکن راتوں کو چھوڑ کر صرف دن ہے نا، اس لیے کہ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، رات میں نہیں رکھا جاتا ہے. ثم قیل، اور پھر یہ کہا گیا کہ رات کو چھوڑ کر کے دن ہے نا یہ سبب ہے. اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے. پھر یہ کہا گیا اس قول میں الجزء الاول من الشہر، مہینے کا پہلا جز جو ہے وہ پورے مہینے کے روزے کے وجوب کا سبب ہے. مہینے کا پہلا جز پورے مہینے کے روزے کے وجوب کا سبب ہے، اسی کی میں نے علت بتائی ہے. وکیل، اور ایک قول یہ ہے کہ اول کل یوم سبب لصومہ علی حدۃ، کہ ہر دن کا ابتدائی حصہ علیحدہ طور پر اس دن کے روزے کے وجوب کا سبب ہے. ہر دن کا ابتدائی حصہ، رات کو نہیں لے رہے ہے نا، اس لیے کہ روزہ رات میں نہیں، ہر دن کا ابتدائی حصہ اس دن کے روزے کے وجوب کا سبب ہے. کوئی ہے نا، میں نے سوچا تھا نہیں بتاؤں گا لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں ہے نا، کہ رمضان شہود شہر ہو گیا، 30 دن روزہ رکھا، انتقال ہو گیا، کیا کہیں گے کہ 10 دن کی قضا کرو یا 10 دن کا فدیہ دو ہے نا، نہیں ہوگا نا. تو انہوں نے جو علت پیش کی تھی وہ ان کے حساب سے منطبق ہو رہی ہے، یہ جو علت پیش کریں گے ان کے حساب سے منطبق ہو جائے گی. تو ہر دن کا روزہ علیحدہ طور پر
دن کے ابتدائی حصہ جو ہے وہی سبب ہے. وقت ذکرنا کلہ فی التفسیر الاحمدی، ہم نے یہ ساری تفصیلات، دلائل، مسائل، وضاحت تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے. ولم یذکرھا ہونا. اور اچھا یہاں بات پوری ہو گئی ان کی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ لیجئے، وہ کتاب آپ کی لائبریری میں ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس بحث کو، صوم کی جو بحث ہے اس بحث کو آپ پڑھ لیجئے. اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے، اگر کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں موجود ہوں، جب چاہیں آپ مجھ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ولم یذکرھا ہونا، پہلے والی قسم میں انہوں نے کہا تھا کہ وقت ادا کے لیے شرط ہو، یہاں اس کو نہیں ذکر کیا، اس کو چھوڑ دیا. کہتے یہ تو ہوتا ہی ہے، اس لیے قرینے پر اکتفا کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہاں بھی ہے نا. ولم یذکرھا ہونا کونہ شرطا للادا، یہاں اس کے ادا کے لیے شرط ہونے کو ذکر نہیں کیا. ما انہ شرط للادا، اذن باوجود کہ یہاں بھی وقت ادا کے لیے شرط ہے. کیوں نہیں ذکر کیا؟ اکتفام بالقرائن، قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے. ثم فر علی کونہ معیارا، پھر یہ کیا کہا کہ وقت مؤدہ کے لیے، معمور بہ کے لیے کیا ہو؟ معیار ہو. تو اس پر مسائل کی تفریح کر رہے ہیں. پھر وقت کے مؤدہ کے لیے معیار ہونے پر انہوں نے تفریح کی. فقال، اور ارشاد فرمایا فیسیر غیرہ منفیا. نماز میں کیا تھا؟ ظہر کی پڑھنا چاہیں ظہر کی پڑھ لیں، کل گزشتہ ظہر کی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، عشاء کی کل کی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، آنے والے عشاء کی نہیں، ہے نا، گزرے بھی ہے نا، پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن روزے میں، آج روزے کا دن ہے مان لیتے ہیں، آپ چاہیں کہ ہم کوئی قضا روزہ رکھ لیں، غیر منتفی ہے. یہی پورے وقت کو مستوعب ہے، دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. جب دوسرے کی گنجائش نہیں ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ منتفی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگرچہ آپ یہ کہیں زبان سے مقیم ہے نا، یہ قید بڑھا لیں، مقیم ہیں اور نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں گزشتہ رمضان کے فلاں روزے کے قضا کرنے کی. آپ 100 مرتبہ کہیں ادا آج ہی کا ہوگا، گزشتہ رمضان کا نہیں ہوگا. آپ 100 مرتبہ کہیں کہ میں نفلی روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں، ادا ہوگا اسی رمضان کا، وہ نفلی نہیں ہوگا. کفارے کی نیت کریں، ہوگا یہی، کفارہ وفارہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ غیر منتفی ہے، دوسرے کی اس میں گنجائشیں نہیں ہے. لیکن مقیم کی قید بڑھائے رہیے گا، ہے نا، مسافر نہ. فیسیر غیرہ منفیا، لہذا اس کے علاوہ جو ہوگا وہ منتفی ہوگا. یعنی لما کانا شہر رمضان معیارا للصوم، یعنی جب رمضان کا مہینہ یعنی وقت اس کا یہ روزے کے لیے معیار ہے. یسیر غیر الفرض منفیا فی رمضان، تو رمضان میں فرض کے علاوہ دوسرا روزہ منتفی ہوگا. کما قال علیہ السلام، جیسے کہ ارشاد رسالت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے تو صرف رمضان کا روزہ ہے نا. شعبان کے بعد صرف رمضان کا روزہ ہے، اس میں نفل وغیرہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھیں گے بھی تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، ہوگا وہی رمضان کا. اچھا، نماز میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ تعین نیت شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر کی گنجائش تھی، اس لیے متعین کرنا تھا، ہے نا. یہاں غیر کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے ہے نا. اب دیکھیے الٹا کیا ہوتا ہے نا. ہم لوگوں کے یہاں تو میں نے کبھی نہیں سنا، ہم لوگوں کے یہاں اعلان ہوتا ہے باضابطہ مساجد میں کہ نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان ھذا. آپ لوگ نیت کر لیں اس طریقے سے، یہ اعلان ہوتا ہے باضابطہ مسجدوں میں. یہاں بھی کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں، کبھی سنا، ایک آدھ مرتبہ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے یہاں بھی. تو اب غدن کا لفظ آ گیا، آنے والے کل میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. یہاں تعین کی نیت شرط نہیں ہے، لیکن رائج ہے، ہو رہا ہے. اور رمضان نماز میں شرط ہے، کہنا چاہیے، لیکن اس میں رواج نہیں پڑھا، لوگ نہیں کہہ رہے ہیں نا. تو یہ رواج کا فرق ہوتا ہے، ہم لوگوں کے بتانے کی بھی کمی ہے نا. تو چلیں خیر، میں بات آ گئی اس لیے کہہ دیا. یہاں ولا تشترط تعین النیہ، یہاں نیت التعین، یہاں تعین نیت کی شرط نہیں ہے. بیان یقول، اس طور سے کہ روزہ رکھنے والا کہے بصوم غدن نویت بفرض رمضان
ہمارے ایک بہت قریبی تھے گاؤں میں، تو وہ اسی طریقے سے نیت بتاتے تھے. اب تو رائج ہو گیا جو میں ابھی بتایا ہوں، ہے نا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، لیکن وہ اسی طریقے سے بالکل بتاتے تھے. تو اس طرح کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ متعین ہے، متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس طور سے کہ وہ کہے کہ میں نے کل آنے والے کل کے روزے کی نیت کی، اچھا آنے والے کل کے رمضان کے فرض کی نیت کی، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. لأن ھذا التعین انما شرع فی الصلاۃ، اس لیے کہ یہ متعین کرنے کی جو شرط ہے یہ نماز میں مشروع ہے، اس لیے کہ لکون وقتھا ظرفن، کیونکہ نماز کا جو وقت ہے وہ نماز کے لیے ظرف ہے، اس میں وقتی غیر وقتی سب کی گنجائش ہے، تو وہاں تعین کی شرط ہے. صالحا لغیرہا، وہ دوسروں کی بھی گنجائش رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. وہ ہوا منتفن ہا ہونا، روزے میں یہ چیز منتفی ہے، دوسرے کی یہاں گنجائشیں نہیں ہے، پورے وقت کو مستوعب ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، لا بد، یہ ایک بہت باریک چیز یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہے نا، اس پر توجہ ہونی چاہیے. لا بد من تعین النیہ قیاسا علی الصلاۃ، روزے میں بھی تعین نیت ضروری ہے نماز پر قیاس کرتے ہوئے. جیسے نماز میں تعین نیت، ایسے روزے میں بھی تعین نیت. اس لیے کبھی کسی دیہات میں اگر اس طریقے کا اعلان ہو رہا ہے تو آپ مسجد میں ڈائریکٹ مت پہنچ جائیے کہ بند کرو یہ سب اعلان، تعین نیت کی شرط نہیں. جہاں اپنے مذہب کا مکروہ لازم نہ آئے، دوسرے کے مذہب پر بھی عمل ہو رہا ہو، اپنے مذہب پر بھی عمل ہو رہا ہو، عوام عمل کر رہے ہوں تو عمل ان کو کرنے دینا چاہیے، ہے نا. اس لیے کہیں اگر آپ کے علاقے میں بھی اعلان ہوتا ہو، ہے نا، تمہارے یہاں بھی اعلان ہوتا ہوگا کیونکہ تو بستی کا ہے نا، ادھر کا، تو یہ نہیں ہے کہ اب دوڑ کر کے مسجد پہنچ جا، جب رمضان آئے تو اعلان کرنے لگے اور مائک پکڑ کے کہتے سب غلط اعلان ہے. ہمارے ہاں مکروہ نہیں ہے کہ اگر تعین کرے تو امام شافعی کے مذہب پہ بھی عمل ہو جائے گا، کیا پریشانی ہے نا. اس لیے کوئی کر رہا ہے صحیح ہے، کرنے دے اسے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ تعین نیت روزے میں بھی شرط ہے نماز پر قیاس کرتے ہوئے. وقال ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، لا حاجت الی اصل النیت ایضا، کچھ نیت نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کہ روزہ رکھنا ہے نا. رمضان موجود ہے تو روزہ ہی، جب کھانے پینے جمع سے باز ہے تو کچھ نیت نہیں کرنا ہے. ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے. اعتدال مذہب حنفی میں ہے نا، اعتدال اگرچہ ہے لیکن اگر کوئی نیت کر رہا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، تو مائک چھین کے یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب غلط ہے. لأنہ متعین بتعین اللہ تعالی، امام ظفر فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے متعین کرنے سے خود ہی متعین ہے، تو بندے کے کیا نام متعین کرنے کی کیا ضرورت. وہ خیر الامور اوسطھا، ہمارا مذہب متوسط ہے، معتدل ہے، درمیانی ہے. خیر الامور اوسطھا، وہ زیادہ بہتر ہے. وہ ہوا فیما قلنا، اور یہ ہمارے ہی مذہب میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر یہ فیصابو بمطلق الاسم و مال خطأ فی الوصف، لہذا رمضان کا روزہ مطلق رمضان کے روزے کی نیت کرنے سے، کہ نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، بس کل وغیرہ کی ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے نا. روزے کی نیت کی اتنا کافی ہے نا، معتدل جو ہے. بلکہ اگر وصف میں خطا کرے تو بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا. خطا یہاں ثواب کی ضد ہے نا، یعنی اگر وہ جان بوجھ کر کے بھی کہے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تب بھی رمضان کا فرض ہی ادا ہوگا، اور اگر غلطی سے وہ کہہ دے کہ رمضان نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تب بھی وہ رمضان ہی کا ادا ہوگا. کیسی بھی غلطی ہو جائے وہ ہوگا رمضان ہی کا، ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے. تو رمضان کا روزہ پا لیا جائے گا مطلق اسم سے اور وصف میں غلطی کے ساتھ بھی. یہ تفریح ہے ما سبق کے جملے پر، یعنی فیصابو صوم و رمضان بے مطلق اسم الصوم، یعنی رمضان کا روزہ پا لیا جائے گا مطلق روزے کے نام سے بھی.
بے یقول اس طور سے وہ کہے نویت الصوم میں نے روزے کی نیت کی، پھر بھی رمضان ہی کا ہوگا۔ وہ مال خطا فی الوصف اور وصف میں غلطی اگر کرے تو بھی رمضان ہی کا ہوگا۔ بے ینوی النفل اس طور سے کہ وہ کہے کہ میں نفل کی نیت کر رہا ہوں، اور واجباً آخرا یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے، کسی نذر کی نیت کر لے، کفارے کی نیت کر لے تو بھی وہ رمضان ہی کا ہوگا۔ فلا یکون الا ان رمضان تو وہ نہیں ہوگا مگر رمضان ہی کا روزہ۔ والمراد بهذا الخطا یہاں جو انہوں نے خطا کا لفظ استعمال کیا یہ ثواب کی ضد ہے، یہ عمد کی ضد نہیں ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے کہہ دیا کہ نفل کا روزہ رکھ رہا ہوں تو نفل ہو جائے، نہیں، چاہے جان بوجھ کر کے کہے چاہے غلطی سے کہے، باہر صورت وہ رمضان ہی کا ہوگا۔ فإن العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم کیونکہ جان بوجھ کر غلطی کرنے والا یا غلطی سے غلطی کرنے والا ہے نا، سب اس حکم میں برابر ہیں، ہوگا رمضان ہی کا۔